بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میری پیاری دوستوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک عورت جو ہے جو ایک نارمل زندگی گزار رہی ہوں، جس کے پاس زیادہ وسائل نہ ہوں تو اور نہ ہی کوئی وہ میڈ وغیرہ جو ہے افورڈ کر سکتی، تو اس نے اپنے سارا گھر کا کام کو خود دیکھنے ہوتے ہیں، اور اس نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، سسرالیوں کو، سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق اس نے اپنے گھر کا جو ہے اپنے گھر کا چلانا ہوتا ہے، خرچہ وغیرہ سارا کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک عورت جو ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے۔ وہ اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی کوئی اپنے ہسبینڈ پہ بوجھ بننا چاہتی ہے، تو وہ اپنی محنت اور لگن کے ساتھ کام سارا دن کرتی رہتی ہے، اور نہ تو زبان پہ شکوہ لاتی ہے، اور سارا کچھ صبر و تحمل کے ساتھ سب کے رویے جو ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری بھی کچھ اس طرح سے ہی لائف سٹائل ہمارا ہے۔ تو میں بھی گھر کے سارے کام وغیرہ جو ہے دیکھ رہی ہوں، تو ساتھ میں نے کہا کہ اپنا منی سا ولاگ بھی بنا لیتی ہوں، جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو اور اپنی روزمرہ کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، لائک، سبسکرائب اور کمنٹس لازمی کیا کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو یہاں پہ جی میری بیٹی نوڈلز بنا رہی تھی، تو بچے جو ہوتے ہیں ان کا تو شوق ہوتا ہے نوڈل اور چٹ پٹر چیزیں کھانے کا، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں بنا لیں، بچوں کو بھی موقع دینا چاہیے کبھی کبھار۔ ڈیلی روٹین میں تو نہیں ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب ان کا دل کر رہا ہے تو ان کو بنانا دینا چاہیے۔ کچھ خواتین کے پاس وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے خود جو ہے ان کے پاس مشین وغیرہ کپڑے دھونے کی نہیں ہوتی، ہاتھ پہ کپڑے دھونے ہوتے ہیں، اور صفائی وغیرہ بھی خود کرنا ہوتی ہے، سارے کام کاج کھانا وغیرہ خود بنانا ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس کچھ عورتیں جو ہیں ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتی ہیں، ان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، وہ انہوں نے میڈ وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے، ان کے پاس مشین نہیں ہوتی ہیں کپڑے شپڑے دھونے کے لیے، یا اس کے علاوہ ان کو کافی سہولتیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ہر کسی کا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، ہر کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ کوئی شکوہ شکایت کرنے سے ہمارے حالات صحیح نہیں ہو جانے ہیں، بس ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا اور محنت کرنا ہوگی۔ اللہ کرے گا وہ ایک دن ہمارے لیے بھی اچھا آئے گا، ہم بھی کسی پہ بوجھ نہیں بنیں گے، اپنی محنت کی کمائی خود کریں گے، اور ہم بھی ایک اچھی زندگی اپنے بچوں کے لیے گزاریں گے۔ اور اپنا تو بندہ کر لیتا ہے، لیکن بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے وسائل ہوں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دلا سکیں، اچھا سے اچھا کھلا سکیں۔ تو انسان اپنے لیے اتنی نہیں کرتا جتنا کہ بچوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اسی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی نہ کوئی ایسا کام کروں کہ میری بھی کوئی آمدنی شروع ہو جائے، میں بھی کسی پہ بوجھ نہ بنوں، میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اپنے علاوہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت والی زندگی دے، اور اپنے خزانے سے جو ہے رزق دے ہر کسی کو کھلا۔ تو یہ آج میں نے اپنا چھوٹا سا ولاگ بنایا ہے، میں نے کہا ساری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہاں پہ صبح کا جو ہے بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت آوازیں آ رہی تھیں پرندوں کی، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت ہی اچھا لگتا ہے نا صبح صبح کا موسم۔ تو دوپہر کو تو پھر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، پھر تو کوئی حال نہیں ہوتا، لیکن یہ صبح کا منظر مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، اس لیے میں نے اس میں چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ صبح کا بھی ایڈ کر دیا۔ یہاں پہ میں نے کچھ پلانٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیڑھیوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو پھول جو ہے وہ نکل آتے ہیں رنگ برنگے، تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور فل بھی واچ کرنی ہے، تاکہ میرا واچ ٹائم جلد سے جلد کمپلیٹ ہو سکے اور میرا بھی چینل کچھ گرو کر سکے۔ تو اب جی بچوں کو اسکول بھیجنے کا ٹائم ہو چکا ہے، تو میں جلدی سے بچوں کے کپڑے پریس کر لوں گی، اس کے بعد بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجوں گی۔
مجھے نا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہو رہا کہ میں کہاں پہ کیمرہ رکھوں، کیسے ویڈیو بناؤں، اس لیے بس میں ایک ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے کلپس ویڈیو کے بناتی جاتی ہوں، ایک ہاتھ سے کام بھی ساتھ ساتھ کرتی جاتی ہوں۔ تو مجھے نا ابھی تک صحیح ایکسپیرینس نہیں ہو رہا صحیح پراپر نا، کہ کس طریقے سے میں نا سارا کچھ مینیج کروں اور ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بناؤں۔ تو ابھی مجھے بہت مشکل لگتا ہے، میں جلدی میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو ویڈیو ساتھ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے نا میں ساری ویڈیو نہیں بنا پاتی ہوں۔ ویسے تو میں صبح سے شام تک کام جو میرے تو ختم بھی نہیں ہوتی، صفائی کرو، کھانا بناؤ، برتن دھو، کپڑے دھوئیں، ہاں مشین ہماری خراب ہے، ہاتھ پہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں، اور جو ہے صفائیاں وغیرہ کرو۔ ایک تو اوپر والے پورشن میں بہت زیادہ مٹی آتی ہے، بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے، تو بار بار صفائی کرو، وہ مٹی پھر آئی پڑی ہوتی ہے ویسے کی ویسے۔ تو اسی طرح نا پورا دن میرا کاموں میں گزرتا ہے، ایک ہمارا ٹائمنگ کوئی نہیں ہے سیٹ کہ ایک ہی ٹائم پہ سب کا کھانا بن گیا، ہاں علیحدہ علیحدہ کھانا بنانا پڑتا ہے، علیحدہ علیحدہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نا پورا دن فری بھی نہیں ہوتی ہوں۔ تو یہاں پہ نا میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی تھی، ایک ہاتھ سے میں پریس کر رہی تھی، میں کہا چھوٹا سا کلپ شامل کر دیتی ہوں، پھر جو ہے موبائل آف کر دوں گی اور پھر صحیح طریقے سے یونیفارم جو ہے پریس کر لوں گی، اور پھر بچوں کو میں صبح نہلاتی ہوں، نہلا کے پھر میں ان کو یونیفارم جو ہے وہ پہناتی ہوں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے نا، تو نہا لیں تو فریش ہو جاتے ہیں نا بچے۔ صبح میں یونیفارم پریس کر کے رکھ دیے تھے، ابھی بچے تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن میں کہا ساتھ آٹا بنا لیتی ہوں، ناشتہ وغیرہ ان کا ریڈی کر لیتی ہوں، پھر بچوں کو جو ہے میں اٹھا لوں گی۔ تو بس آٹے کا بھی سیم وہی مسئلہ ہے کہ میں ایک ہاتھ سے چھوٹا سا آٹے کا کلپ ایڈ کیا، ایک ہاتھ سے جو ہے آٹا بنا رہی ہوں، بس تھوڑا سا میں نے ویڈیو کو جو ہے ایڈجسٹ کرنا تھا ساتھ، تو اس لیے تو آٹا ماشاءاللہ سے میرا بن گیا ہے، اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تھوڑا سیٹ ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جی ناشتہ بنائیں گے اور چائے بھی بناؤں گی۔ تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے پلیز گائیڈ کیا کریں میں کیسے ویڈیو بناؤں، کیا کروں، کس چیز کی ریلیٹڈ بناؤں، لوگ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، سارا کچھ مجھے نا گائیڈ کریں، میں اسی طریقے سے ویڈیو بنایا کروں، اور اللہ کرے میرا چینل بھی گرو کرے۔ مجھے بھی بہت زیادہ شوق ہے، بہت محنت کرتی ہوں کہ اللہ کرے میرا بھی چینل جو ہے وہ گرو کرے، میں بھی کچھ کما سکوں۔ جاب تو لگنے کو نہیں ہے، ایک جاب آج کل کہاں ملتی ہیں، لوگ ایم فل پی ایچ ڈی کر کے دھکے کھا رہے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہیں، تو اس لیے مجھے امید بھی نہیں کہ مجھے جاب ملے گی۔ تو میں یہی کہتی ہوں، یہی سوچتی ہوں کہ میں کچھ کروں، کچھ کماؤں گھر بیٹھے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو پھر میں یہی ولاگنگ کا چینل بنایا ہے، اللہ کرے چل جائے۔ میں نے پہلے بھی 3-4 چینل بنا چکی ہوں، ایک چینل میں نے 3 سال کام کیا، لیکن پھر بھی نہیں گرو، کیا پتہ نہیں میری قسمت خراب ہے یا کیا ہے، یا مجھے طریقہ نہیں ہے بنانے کا، بولنے کا، یا کیا ایشو ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ والا چینل میرا چل جائے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں لازمی گائیڈ کیا کریں کہ آپ کیا چیز دیکھنا پسند کریں۔ میں کہتی ہوں کہ روز برتن دھو، روز صفائی کروں، روز کھانا ناشتہ وغیرہ بناؤں، اسی کی ویڈیو بار بار بناتی رہوں گی، تو لوگ جو ہے دیکھنے والے بور ہو جائیں گے، وہ کیا دیکھیں گے، روز ایک ایک چیز کون دیکھتا ہے۔ اس لیے نا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو باہر بھی جانا روز ٹھیک نہیں ہوتا، ٹائم بھی نہیں ملتا، تو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب میں سوچ رہی ہوں گاؤں میں جا کے نا ادھر جو ہے گاؤں کی مختلف فصلوں کی، مختلف چیزوں کی ویڈیو بنا لاؤں، وہ ساری میں جو ہے اپلوڈ کروں، تو انشاءاللہ بچوں کو چھٹیاں ہو گئی تو پھر میں ادھر ساری فصلوں وغیرہ کی اور مختلف چیزوں کی، جانوروں کی، سب کی ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ کیا کروں گی، کچھ نیا دکھاؤں گی، کہیں ادھر ادھر بچے کو چھٹیاں ہوئی تو جا کے کچھ نیا دکھاؤں، تاکہ میرے بھی ویوز بڑھیں، دیکھنے والے پسند کریں۔ ابھی بس میں وہی گھر کام، روٹین کے کام، تو ایسے تو کسی نے نہیں دیکھنا۔ اب میں نے کچن وغیرہ صاف کر لے، تو اب صفائی کرنے کی باری آ رہی ہے، تو اب جی
لاسٹ میں نے صفائی کی تھی، اپنا پورا گھر جو ہے صاف کیا تھا، جھاڑو کی لگایا، پوچھا لگایا۔ یہ جو ناشتے کے بعد والے برتن پھر ہو گئے تھے، سب کو میں نے واش کر لیا ہے، سنک وغیرہ بھی دھو لیے ہیں۔ بس بچوں کے یہ فیڈر رہ گئے، ان کو میں بوائل کروں گی پانی میں اور گرم پانی سے ان کو واش کروں گی، اس لیے یہ میں نے ابھی سائڈ پہ رکھے ہیں۔ تو باقی میرا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، جھاڑو پوچھا کر کے پھر دوپہر کا شروع ہو جاتا ہے، دوپہر کا کریں تو رات کا، اسی طرح زندگی کا معمول چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اللہ تعالیٰ تندرستیاں دے، بیماریوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے وسیع رزق دے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا۔ تو بس اینڈ پہ یہی دعا کروں گی، تو اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ترقی دے، ہمیں بھی جو ہے کھلا رزق دے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تمام جائز خواہشات جو ہے پوری کر سکیں، اپنی پوری کر سکیں۔ تو یہاں پہ ویڈیو بھی ختم ہو چکی ہے، ملیں گے کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔